خاندانوں میں سے آیا ہوں، تمہاری برادریوں میں سے، تمہارے خاندانوں میں سے رسول ہے۔ مطلب کیا؟ بیگانہ نہیں، تمہارا اپنا ہے۔ نہیں سمجھے بات ابھی کہ سمجھ آئی ہے؟ تمہارا اپنا ہے، تو اپنے کے قریب جانا آسان ہے، بیگانہ ہے کون جاؤں کہ نہ جاؤں، پتہ نہیں کیا مزاج ہو، کیسا ہو، کیسا بولے، کیسی بات کرے، کیسا دیکھے، کیسا کلام ہو۔ بیگانے سے آدمی ڈرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا من انفسکم، دو معنی ہیں انفسکم کے، یا تو انفس جان کو کہہ دیا، یا تو تمہاری جانوں میں سے آیا یا تمہارے خاندانوں میں سے آیا، بات ایک ہی ہے۔ اگر خاندان کہو گے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اگر برادری کہو گے تو عرب میں سے ہیں، برادری ہے۔ دو آدم ہیں دنیا میں، آدم اول، آدم ثانی۔ ایک زمانے میں ایک صاحب نے مجھ سے دریافت کیا جیل میں، اس نے کہا کہ آدم ثانی کون ہے؟ ایک بار تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، خیر اللہ تعالیٰ نے کچھ عقدہ حل کر دیا کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ جب دنیا نہیں تھی، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوئی، پھر دنیا طوفان نوح کی زد میں آ کر ساری ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد سے دنیا چلی، اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ تو یہ آدم ثانی ہے۔ کسی کو شبہ ہو تو سورہ نوح کے حاشیے میں موضوع قرآن میں جا کر دیکھ لیں۔ مولوی چھتی چھتی بندے نہیں نا، پورا مولوی ہو پھر تو اس کو پہلی اکثر پتہ ہوتا، اگر نہ ہو تو یقین کی حد تک چونکہ کہیں پڑھا ہوتا ہے کہ کہنے سے اس کی عقل میں بات آ جاتی ہے، گویا کہ ردیو ہو جاتی ہے، یوں کہیں۔ تو ارشاد فرمایا من انفسکم، وہ تمہارا ہی ہے۔ میرا خیال یہ ترجمہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ من انفسکم، وہ تمہارا ہی ہے۔ کسی کا چچا لگتا ہے، کسی کا پھوپھا لگتا ہے، کسی کا نانا ہے، کسی نے اپنا جد امجد کہا ہے، تو رشتہ تھا نا، بڑوں نے ان کو بھتیجا کہا ہے، دادا نے اپنا پوتا کہا ہے، بابا جی عبد المطلب نے رضی اللہ عنہ، خواجہ ابو طالب رحمہ اللہ نے ان کو اپنا بھتیجا کہا ہے۔ تو اور عزیزوں نے بھی، جیسے جو اوپر تھے ان کے نیچے کچھ لگتے تھے، جو نیچے تھے ان کو کچھ اوپر لگتے تھے، جیسے کہ برادری کو اصول ہوتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اپنوں میں سے اس کا معنی سمجھانے لگا، سمجھ لیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم ان جیسے ہیں یا وہ ہمارے جیسے ہیں، یہ بات بھی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سوئی گر گئی رات کو، کیا سوئی کپڑے سے، تو میں نے ہاتھ پھیرا، کوئی چیز دکھائی نہ دے، دیا ایسے ہی تھا ٹمٹماتا تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، میں نے یا رسول اللہ سوئی کے لیے مل نہیں رہی۔ آپ ایک دم سے مسکرائے، آپ کے دندان مبارک میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے باہر کو، آپ جیسے مسکرائے ایسی روشنی پڑی، ہر چیز ظاہر، بالکل ظاہر۔ میں نے سوئی کو دیکھا، اٹھا لیا،
آپ کی بیگم بھی پتہ نہیں ہنسنا پسند کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو، ماں باپ تو کرتے ہی ہیں جی۔ مگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے ہنسنے سے ایسا نور نکلا، آپ کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا، ہر چیز روشن ہو گئی گھر کی۔ بھائی آپ کی نظر سے جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل منور ہو گئے، یہ تو صرف گھر کی روشنی کی بات ہے۔ نبی نور لے کر آیا، ان کی ذات میں اللہ نے نور رکھا، جو نعمت عطا فرمائی اس میں بھی نور رکھا، کلمہ نور والا، قرآن نور والا۔ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں تھوڑے سے عرصے میں ان کے چہرے جگمگانے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی قاری صاحب کا ماشاءاللہ چہرہ بڑا اچھا ہے، مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، پیر صاحب بہت اچھے ہیں، خواجہ صاحب بہت اچھے لگتے ہیں جی، قرآن کا نور جی، کلمے کا نور جی، درود پاک کا نور جی، ان کے سینے پر سامنے ہاتھوں پر جھلملا کر۔ او بھائی جن کے ذکر کا یہ عالم آیا ان کی ذات کا خود کیا عالم ہوگا۔ بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے آپ کی ذات اقدس پر اللہ نے بے شمار پردے رکھے، اگر اللہ وہ نہ رکھتے تو پھر تو اور ہی مشکل تھا، آپ کی طرف دیکھتا کون؟ گویا کہ آپ پر حجابات کے پردے اللہ نے رکھے ہیں۔ اور فی زمانہ تو سمجھنا مشکل نہیں جی، وہ نائیوں کے پاس جاتے ہیں میرے منہ پر مالش کر دے، پالش کر دے، وہ آدمی نہیں پہچانا جاتا۔ تو جو اللہ کے نور میں نہ آ رہا ہے اور دن رات ان کے کیا کہنا؟ تو ارشاد ربانی اور من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری برادری میں تمہارا ہی ہے عزیز، یوں کہہ لو وہ تمہارا عزیز ہے، یوں کہہ لو، آج کا ترجمہ یوں کہو عزیز، وہ تمہارا عزیز ہے۔ عزیز کس کو کہتے ہیں؟ عزیز ایک تو عزیز کے معنی زبردست کے، اگر اللہ کی طرف عزیز کی نسبت ہو تو پھر مانا ہوگا اللہ بہت قوی اور زبردست ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے۔ جب نبی کی طرف نسبت ہوگی تو پھر مانا ہوگا عزیز، ان کو ناگوار ہے، تمہارے عزیز کو یہ بات ناگوار ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ علیہ، اس کے لیے، ما انتم حریص، ما، ہر وہ بات جو انتم تمہیں تکلیف پہنچائے، نہیں سمجھے بات، جو بات بھی تمہیں تکلیف پہنچائے انہیں ناگوار ہے۔ یہ نہ کہ وہ ناگواری کل ختم ہوگی، وہ ناگواری آج بھی جاری ہے۔ ہمارا حال جو پہنچتا ہے نبوت تک پریشان ہو جائے۔ ایک فقیر نے ایک بار مجھ سے قصہ دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی ہے تو آپ پورا رہے تھے، ہوں کی آواز آپ کے منہ مبارک سے نکل رہی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میری پیٹھ میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے۔ انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی، لیکن یہ بات جاگتے کی ہے، سوتے کی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بھی جاگتے میں، میں نے سنا بھی جاگتے میں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بس میرے پاس اور تو کوئی بات نہ تھی، اللہ نے یہی بات دل میں ڈالی کہ اس امت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دکھ دے رکھا، اس کے اعمال اچھے نہیں، ان کی وجہ سے آپ غمزدہ ہے، پریشان۔ ما انتم حریص، ما، ہر وہ بات جو، ماں کے معنی صرف جو کے بھی ہیں،
لیکن سمجھانے کے لیے ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچائے، حریص اور حریص اور لالچی ہیں، علیکم تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری ذات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں کرتا، اس کو لالچ ہوتا ہی نہیں۔ لالچ عیب ہے، خوبی نہیں، مگر یہاں اللہ نے لالچ نبی میں رکھا اور فرمایا میرے نبی تمہارے بارے میں لالچی ہے، جہنم میں نہ جائیو، ان کا دامن نہ چھوڑیو، ان پر درود و سلام نہ چھوڑنا، ان کی اقتداء کو تسلیم کرتے رہو، ان کی اتباع اور غلامی میں رہو۔ کیوں نہ ہو؟ حریص علیکم، وہ تو حریص ہیں تمہاری بھلائی کے لیے، علیکم تم پر حریص ہے، وہ چاہتے تم اچھے ہی رہو، تم جنت ہی میں جاؤ، اللہ کی نافرمانی پر نہ آؤ۔ تو صبح کے درس میں میں نے عرض کر دیا تھا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قل میرے محبوب فرما دیجیے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں اطاعت کیسے کرے یا اللہ، یا رسول اللہ آپ فرمائیں اطاعت کیسے کریں؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، چلتے میں بھی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم نے چلتے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، پکڑتے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کپڑے پہنے ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اطاعت کیسے کریں؟ کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ وہ تو ان ساری باتوں سے ہی پاک ہیں، ساری باتیں دور، ان کی ذات ان تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہے۔ کھانا عیب ہے، نہیں کھاتے ہو، سونا عیب ہے، نہیں سوتے ہو، چل کر آنا جانا عیب ہے، وہ نہیں چل کر آتے جاتے۔ نزول اجلال فرمانا اور بات ہے، وہ نہیں سمجھ رہے یہ بات، نزول اجلال فرمانا اور بات ہے، چل کر جانا اور بات۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ علیکم تم پر حریص اور لالچ میں ہیں، بالمؤمنین اور سارے مومنوں کے بارے میں، سارے مومنوں پر یہاں حریص ہے، علیکم کے بعد بالمؤمنین آ گیا، تو خیال کریں حریص بھی ہیں، علیکم تم پر بالمؤمنین، وہ کون ہے؟ جو مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ حریص ہونے کو نبی ہر کافر کے لیے بھی حریص ہے، ہر غیر مسلم کے لیے بھی حریص ہے جہنم نہ جائے، نبی تو حریص ہے۔ لیکن یہاں ارشاد یہ فرمایا جا رہا، تخصیص کر دی، وہ مومنو تمہاری شان، وہ کلمہ پڑھنے والوں تمہاری عزت، وہ کلمہ پڑھنے والوں تمہاری فوقیت، وہ کلمہ پڑھنے والوں تمہاری عظمت، تمہارا کلمہ پڑھنا اللہ کے یہاں کیسا قبول ہوا؟ بالمؤمنین، رب نے تمہیں مومن فرما دیا، رؤوف الرحیم۔ اور ساتھ ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا، وہ نبی ایسے مہربان ہے، رؤوف بڑے شفیق ہیں۔ رؤوف کے معنی شفیق کے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے یہاں شفیق کا معنی بھی مہربان ہوتا ہے، لیکن مہربان کے لیے اللہ الگ صفت لائے ہیں، رؤوف رحیم۔ کیسا؟ رؤوف الرحیم، یہ اللہ کے نام ہے، رؤوف رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تو یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ رؤوف الرحیم، رؤوف بڑے شفیق، رحیم بے حد مہربان۔
بے حد مہربان. جس امت کو نبی چاہے، بات سمجھ لیں، بات اختتام پر ہے. نبی چاہے امت نہ چاہے، نبی کا رجحان امت کی طرف ہو، امت کا رجحان غیروں کی طرف ہو. نبی ہرس کرے، نبی لالچ رکھے، نبی کی نظر امت پر، نبی کا خیال امت پر، نبی کی توجہ امت پر، نبی کی نظر امت پر، اور امت کی نظر غیروں کی طرف پر ڈوب کر مر جانا چاہیے. یہ زندگی کا بکھیڑا کہیں زندہ والا ہے؟ اس زندگی کو میں زندگی کہتے ہو؟ اس کا نام بھی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں، یہ تو شرمندگی ہے. زندگی کچھ اور چیز ہے. نبی چاہے تم بھی چاہو. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا ہے قیامت کے دن آپ کا قرب ہو، قیامت کے دن آپ کے قریب ہوں، آپ کا قرب ہو. یا رسول اللہ آپ تو بلند شان جگہ پر ہوں گے، ہمیں کیا پتا آپ کہاں ہوں گے. یا رسول اللہ ہماری زندگی کا حال بھی عجیب ہے، پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، آئر ہوں گے کہ پائر ہوں گے. امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاننے کا حال دیکھو، آپ کے علم کا حال دیکھو. کہتے ہیں آپ کو علم نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. تجھے سارا علم ہے، حضور کو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں علم کے زور پر. اس کا مطلب پھر نبی کو کوئی علم نہیں جو تیرے پاس زور اتنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ، یا میں پرسرات پر ہوں گا، یا میزان پر ہوں گا، یا حوض کوثر پر ہوں گا، کہاں چلے آنا؟ کہہ دو سبحان اللہ، میں وہاں ہوں گا، وہاں چلے آنا. یہ وہ تھے جو کہتے تھے آپ کے بغیر بھوک پیاس ختم نہیں ہوتی، آپ کے بغیر چین نہیں آتا، آپ کی ذات گرامی کو جب تک دیکھ لوں دل کو امن نہیں ہوتا، طبیعت بحال نہیں ہوتی، جان میں جان نہیں آتی جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں. تو آپ نے کیا ارشاد کرنا، وہاں جانا، وہاں جانا، وہاں جانا. اب انہوں نے کوئی بات نہیں، جہاں بھی ہوئے تم جنت میں، آنے جانے میں کوئی دشمن. جنت میں جہاں کی نیت ہوگی نا، آپ اپنے محل سے نیت کریں وہ اوپر والے نظر آنے لگیں گے. پھر تو دل کا شیشہ بھی کھلا ہوگا نا. یہاں تو پیر کو قوت ہمت، نبی کو قوت ہمت، اصحابہ کو ہمت قوت، تابعین کو ہمت قوت لگانی پڑتی ہے. وہاں کسی کو ہمت قوت لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ جب نیا وجود دیں گے، نئی زندگی بخشیں گے، اس کا حال بالکل منکشف ہوگا. یہاں تو کسی کو پتہ چلتا ہے اندر کیا ہو رہا، باہر کیا ہو رہا. اور بات کہتے ہیں اندر باہر کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اندر باہر کو کوئی نہیں جانتا. اندر باہر ہو. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قرآن نے بیان کیا. آپ فرماتے تھے جو تم کھا کر آئے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے، جو چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی معلوم ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا یہ حال ہے. اگر آپ کا دل صاف ہوگا پھر آپ کو کیا کچھ معلوم ہوگا. اگر اتنا کچھ نہ ہوگا کچھ ضرورت تو ہوگا. جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا. کہہ دو الحمدللہ. میں کہتا ہوں سما الحمدللہ. ورنہ ہم فقیروں کے پیٹ دیکھتے رہتے ہیں، یہ کھا لیا وہ کھا لیا، یہ کھا لیا وہ کھا لیا. ہماری تلاشی لیتے رہتے. اپنی تو کوئی تلاشی دیتے نہیں نا، ہماری تلاشی لیتے. جی آج بڑا کھا رکھا حلوہ مانڈا کھا کر آئے.
بڑا اچھا خان پر گئے تھے. اللہ اکبر. تو یہ نعمتیں کب ہیں؟ جب آدمی محنت مجاہدہ کرتا ہے، مرشد کامل اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر راہ کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، پتہ چلتے چلے جاتے ہیں. پھر اندھے کو بھی نظر آتا ہے. اگر وہ محنت نہیں کرتا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو یہاں اندھے وہاں بھی اندھے. جو یہاں محنت کرے گا وہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا. جو محنت نہیں کرے گا آگے کیا ملنا اس کو؟ کوشش کرو کتاب و سنت کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کلمے کے ساتھ رابطے کا نتیجہ یہ ہوگا مشکلات بھی دور ہوگی، دل بھی صاف ہوگا. دل بھی صاف ہوگا. دل صاف ہوگا. زور سے بولے، کیا کہا میں نے؟ دل بھی صاف ہوگا. اللہ آپ نے کہہ دیا اعتبار تو نہیں آتا، کام مشکل ہے. جی کام مشکل ہے بھائی، آپ کے کہنے کو میں رد بھی نہیں کرتا. جی اللہ کرے آپ کے کہنے کے مطابق ہو. اور کہہ دیں آمین. ثم آمین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق بخشے. جی اور ہماری نظروں کو میرا اللہ اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دے. بس سب سے بات بن گئی. بڑی بلائی ملے گی، پکی پکائی ملے گی اور بڑی بلائی ملے گی. یہ دن بہت برکتوں والا دن ہے. ولادت مبارکہ اس میں ہے تو سبحان اللہ برکتوں کی کوئی انتہا نہیں. اگر حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہے تب بھی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں. قرآن نے کہا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اعلان کیا، ہم آئے تو بھی برکتوں کے ساتھ، گئے تو بھی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ. تو حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، دنیا سے تشریف لے جانا، کیوں؟ یہ وصل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وصال اس لیے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بندہ مل جاتا ہے، اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. یہ زمینی پردے ختم ہو جاتے ہیں اور قرب میں پہنچ جاتا اور مزے لینے لگتا ہے. نیت درست کرو، ایک دوسرے کی غیبت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو. زیادہ کا مطالبہ میں نہیں کرتا. غیبت حسد چھوڑ دو، انشاءاللہ امید ہے بہت سے کام بن رہے ہیں. انشاءاللہ پر ادھر رکھو، وہ لوگ تبلیغی جماعت کی طرح چلے میں جائیں گے انشاءاللہ کہہ دو، پھر جائے کوئی نہ تو ویسے ہی کہہ دے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہو تو پھر پکی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ کی تائید، اللہ کی امداد آئے گی، اس کا فضل برسے گا. میرا اللہ آپ کو مجھے نیکی کی توفیق بخشے، اتباع کامل نصیب فرما دے. اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہماری طرف سے پھر اللہ ٹھنڈا رکھے. اس امت پر میرا اللہ رحم فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخش دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.